अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातिब। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से मैंने एक ख़बर दी। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान उठा। बहुत सारे लोग उस्मान बुज़दार के दफ़ा के लिए आए, लेकिन उस्मान बुज़दार का जो ज़ाती कैंप था उसमें कई रोज़ तक खामोशी छाई रही। उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद पंजाब से निकले और बलूचिस्तान के दौरे के ऊपर निकल गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन तौसा रुकूंगा, तौसा के बाद वो बलूचिस्तान जाएंगे और बलूचिस्तान के बाद कुछ अहम इश्यूज़ हैं निपटाने के बाद वो वापस आएंगे। अच्छा, मीनवाइल अचानक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आला सतही इजलास की सदारत भी की और इस मौके पर पहले की तरह, हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तरदीद करना मुनासिब समझी और एक बार फिर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की ख्वाहिश न मेरी है न किसी और जर्नलिस्ट की है। ये ख़बर कहीं से जनरेट होती है, कहीं पे बात होती है, कहीं पे ख्वाहिश का इजहार होता है, कहीं पे कोशिश की जाती है, तो फिर जाके वो ख़बर बनती है। वो ख़बर बनी और वो ख़बर मौजूद है। मैं आज भी दावा कर रहा हूँ कि वो ख़बर मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके बावजूद तरदीद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार से किसी ने इस्तीफ़ा मांगा और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है? क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है? क्या आने वाले वक्त में उस्मान बुज़दार वाकई एक तगड़े चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और वो तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतों को नो कहने की जुर्रत भी कर सकते हैं? मेरी इतला तो यह है कि नो उन्होंने कह दी है, लेकिन आगे चल के क्या वो मज़ीद तगड़े चीफ मिनिस्टर बन के सामने आ सकते हैं? ये आज की स्टोरी है और स्टोरी है बड़ी इम्पोर्टेंट। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में पाकिस्तान के मुक़तदर हलकों ने, ताकतवर हलकों ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है इमरान खान साहब को कि खान साहब, हमने आगाज़ के ऊपर मुदाखलत नहीं की थी और आपने अपनी मर्ज़ी की। आपने पॉलिटिकल टीम डेवलप की, ब्यूरोक्रेटिक टीम डेवलप की, जिस तरह की भी टीम डेवलप की, उसका नतीजा आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके सामने है, करप्शन की कहानियाँ आपके सामने है। लेकिन अब बहुत हो गई। यानी अब सूरत हाल ये है कि पंजाब अगर टेक ऑफ नहीं करता, वसीम अकरम प्लस कोई काम नहीं करते, तो पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। इवन आप हैरान होंगे कि मैंने पिछले दिनों अपनी एक स्टोरी में बाजवा साहब का रेफरेंस दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रहे थे उस्मान बुज़दार, उससे पहले कुछ लोग गए जिसमें कुछ कैंडिडेट्स भी थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी पंजाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, पंजाब के अंदर आप इस पे मुदाखलत करें और चीफ मिनिस्टर का नाम ऐसे शख्स का फ़ाइनल करवाएं जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो वहाँ पे डिलीवर कर सके, जो 63% पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब, उसको लेके चल सके। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाजवा साहब ने कहा कि देखें, हमारा इंस्टीट्यूशन किसी मामले में नहीं आएगा और उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि इमरान खान साहब ने 22 साल की एक स्ट्रगल की है, उनको पूरा हक है कि वो अपनी टीम बनाए। लेकिन अब बाजवा साहब को वो सारे लोग पूछते हैं कि उस वक़्त अगर मुदाखलत की होती तो आज पाकिस्तान टेक ऑफ भी कर चुका होता, पंजाब की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती और पंजाब के अंदर जो स्कैंडल्स आ रहे हैं वो सारे स्कैंडल्स भी ना आते और जो ट्यूशन बाकायदा तौर पे पंजाब के अंदर जाके पढ़ाना पड़ रही है और जो वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग एक टीम है, ये सारी सिचुएशन ना होती। अच्छा, एक इस पे आज आप हैरान होंगे कि ये तो एक बैकग्राउंड था, लेकिन उसके बाद रियलाइजेशन जो है वो इतनी बढ़ती चली गई, दबाव इतना बढ़ता चला गया, लोगों की तनकीद इतनी बढ़ती चली गई कि वही अदारा जिसने उस वक़्त कहा था और आज वो उनके कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सारी मालूमात हर तरफ से जाके वहाँ पे रुकती है। करप्शन के किस्से, लाहौर रिंग रोड का जो मामला है जिसमें कमिश्नर सैफ अंजम को हटाने का मामला, आसफ लाल लोधी को लाने का मामला, इस पे ताहिर खुर्शीद नामी एक ब्यूरोक्रेट है जो आजकल चीफ मिनिस्टर के बड़े मंजूर नज़र बने हुए हैं,
जिनको लाहौर के अंदर खसूसी तौर पे GOR के अंदर भी घर दिया गया है, जो बहुत सारी मशावरत में शामिल रहते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके उनके ज़ाती मामला तक सारी चीज़ों को वो देखते हैं। इससे पहले ये रोल चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो करीबी अजीज़ थे, सरदार साहब जो ACS थे, उनके ज़ुम्मे होता था। वो पंजाब से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, 22वें ग्रेड में चले गए। आजकल वो वजारत हज में हैं, सेक्रेटरी वजारत हज हैं। लेकिन वही रोल आजकल ताहिर खुर्शीद साहब ने संभाला हुआ है। ताहिर खुर्शीद साहब क्या गोल खिला रहे हैं? अच्छा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे, उसका फ़्लो भी उसी जगह जा रहा है। मैं जिस अदारे की बात कर रहा हूँ, रिंग रोड का जो मामला है, कैप्टन सैफ अंजम को हटाने का मामला, आसफ लोधी को लाने का मामला, असद खोखर को हटाने का मामला, फिर दूसरे डॉक्टर शुएब को लाने का मामला और उसको हटाने का मामला, ये सारी चीज़ें तमाम की तमाम अपनी इतनी बड़ी बड़ी फ़ाइलों के साथ वो एक जगह पे जमा है। और वो अदारा आज ये सोचने पे मजबूर है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। खैर, ये हकीकत तो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान आखिर तरदीद क्यों करते हैं? इमरान खान बार बार ये क्यों कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार रहेगा? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार चलते 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 2 साल, सवा 2 साल जब मुकम्मल कर चुका, तो अब वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि उसने एक अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम डेवलप कर ली है, एक अपनी पॉलिटिकल टीम डेवलप कर ली है। और इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि काफ लीग जो इत्तेहादी पार्टी है, वो भी उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ जो सरवर साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाते से, और भी जो पाकिस्तान, जो पंजाब के अंदर उनके कंपीटेटर थे, एक एक कंपीटेटर को उस्मान बुज़दार ने बड़ी अकल के साथ उसको फारिग कर दिया, जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते थे। मिसाल के तौर पे मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर चले गए हैं और वो सुकून के साथ अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। अलीम खान साहब थे, उन्होंने पर निकालने की कोशिश की। अलीम खान साहब के मामले में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से प्ले किया, बल्कि आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ तक उन्होंने जाके कह दिया कि जी आप फिर उनको चीफ मिनिस्टर बना दें। वो जब भी बनते हैं और उनकी मौजूदगी में मेरी रेट कायम नहीं रहती, वो इतना बड़ा काफ़िला लेके चलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हाउस पे काबज़ हो गए थे, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद दोबारा अलीम खान साहब की एंट्री हुई, तो अब अलीम खान साहब भी बिल्कुल अपने साइज़ और अपने सिस्टम के अंदर हैं, और वो चीफ मिनिस्टर से कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई, कोई उस तरह की बात ही नहीं है। यानी चीफ मिनिस्टर जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं। वो सीनियर वज़ीर होते हुए भी वो एक जूनियर वज़ीर के तौर पे काम कर रहे हैं। जो इसमें बुनियादी चीज़ है, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये पूरी रियलाइजेशन हो चुकी है, या रियलाइजेशन कुछ सियासी खिलाड़ियों ने जो उसकी मामनत में है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने समझा दी है कि देखिए, चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जो मौजूदा मेजॉरिटी है, इस मेजॉरिटी की मौजूदगी में आपको तब्दील नहीं किया जा सकता, और PTI किसी सूरत में नहीं चाहेगी, और पाकिस्तान के अदारे भी किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि PTI की बनी बनाई गवर्नमेंट जो है वो अक्सरियत लूज़ कर जाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम हो जाए। एक तो ये है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो होता है वो एक पूरी एक्सरसाइज है। पहला चैलेंज तो ये होगा कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर हटाया जाता है, जिस पे सर जोड़ के तमाम लोग बैठे हुए हैं, हटाया जाता है, तो फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, 3-4 चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट खुल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, शाहमूद कुरैशी साहब गोल हो गए, लाइन पे चले गए, साइड पे चले गए, जंगी तरीन साहब आउट हो गए, अलीम खान साहब भी अपने साइज़ में काम कर रहे हैं। लेकिन जब अब हटाने की बात करेंगे और हटा चुके होंगे, तो उसके बाद एक इख्तलाफ विद इन द पार्टी शुरू होगा। दूसरी बात कि पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। तीसरी बात कि अलाइज पार्टीज़ क्या बिहेव करेंगी, क्या नया चीफ मिनिस्टर PTI मुंतखब करवा सकेगी। पाँचवीं बात, उस्मान बुज़दार साहब ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप, जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, वो अपने साथ इस हद तक खड़ा कर लिया है कि वो कुरान उठा के उन्होंने एक दड़ा बना लिया है, और सब ने अहद किया है कि वो उस्मान बुज़दार का साथ देंगे, और उस्मान बुज़दार को वो रोज़ाना की बुनियाद पे याद करवाते हैं 24 घंटे में एक दफ़ा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और आप खड़े रहें। आपने किसी की बात नहीं माननी और चीफ मिनिस्टर रहना है, और आपने, हम सारे लोग आपके साथ हैं, अगर आप नहीं होंगे तो कोई नया चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा,
इन हालात में पीटीआई की क़यादत के पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो यह है कि वो नून लीग के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए और अपनी अक़लियत को एक मिनिमम मेजॉरिटी को अक्सरियत में तब्दील करे और ये सारा मरहला बड़ी आसानी के साथ वो इसको पार कर ले। इस पे 3 दफ़ा काम हुआ। पहले नून लीग के 5 लोग तोड़े गए, फिर 15 तोड़े गए, फिर 25 किए गए। जितनी बार नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई, उतनी बार चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर से, ये नहीं मैं ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, उतनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर हाउस से उस खबर को लीक किया गया, उन लोगों की तस्वीरें जारी की गई और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को जो नून लीग के अंदर बन रहा था उसको सबोताज करने की कोशिश की गई। यानी घर को आग लग गई घर के चिराग से। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है कि बुज़दार साहब समझ रहे हैं कि वो इस तरह की मेजॉरिटी रहेगी, थिन मेजॉरिटी रहेगी तो वो सीएम रहेंगे। अगर अक्सरियत आ गई तो वो किसी वक्त भी क़यादत उसको उठा के बाहर फेंक सकती है। लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बने ही ना। अब हो क्या रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो मौजूदा कमज़ोर पोजीशन है, इससे चौधरी बिरादर अहमद भी खुश हैं, इससे गवर्नर पंजाब जो सरवर साहब भी खुश हैं, उनका कोई काम नहीं रुक रहा। इस सिचुएशन से किसी हद तक अलीम साहब भी कहते हैं कि चलो यार ठीक है, काम शम चल रहा है। इस सिचुएशन से नून लीग भी खुश है। ये मैं क्या खबर दे रहा हूँ आपको, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हर रोज़ साथियों को कहते हैं कि यार इससे बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर क्या हो सकता है, कि बैठे बैठे मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। यानी दोस्त भी खुश हैं और दुश्मन भी खुश हैं। अच्छा, इन हालात के अंदर पीटीआई फंसी हुई है। इमरान खान साहब अगर ये ना कहें कि ये कंटिन्यू करेंगे तो वो क्या कहें, क्योंकि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर कोई बेबस शख्स है और सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर इल्म शख्स है तो वो इमरान खान है, जिसको पंजाब में आके समझ आती है कि पंजाब में क्या हो रहा है, मरकज़ में जाते हैं तो समझ आती है उधर क्या हो रहा है, और हर वक्त और हर खबर में, हर वाक़या में उनको लेट पता चलता है। पता नहीं क्यों। हमें पता होता है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट क्या दिहाड़ी लगा गया, कौन सा ब्यूरोक्रेट कब क्या वारदात करके चला गया, लेकिन उनको लेट पता चलता है। ये समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों है। आज एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ही मेरा चीफ मिनिस्टर है, तो उस्मान बुज़दार साहब को कबीना का स्पेशल इजलास बुलवा के, और कबीना के इजलास में कहा गया कि कोई मोबाइल लेके मेंबर नहीं आएगा, तो वहाँ पे एक करारदाद पेश करवाई गई और जो बुज़दार साहब की पार्टी के इत्तेहादी पार्टी काफ लीग है, उसके अमार यासर साहब वज़ीर मादनियात हैं, वो उसमें पेश थे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब कमज़ोर नहीं हैं। उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो रवायती सियासत के खिलाड़ी हैं, काफ लीग की क़यादत साथ खड़ी है और भी ग्रुप्स उनके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो उस्मान बुज़दार को तब्दील करवाना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया है, वो फौरी तौर पे उसको तब्दील तो नहीं करवा पा रहे। उन्होंने एक तरफ नून लीग के अंदर ग्रुपबंदी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन की स्टोरियाँ निकालना शुरू कर दी हैं। बात आप समझ गए होंगे कि बात कहाँ से चली है और कहाँ से चल रही है और कहाँ तक पहुँचेगी। अब इस सारी सिचुएशन में इस मीडिया ट्रायल में उस्मान बुज़दार साहब कब तक खड़े रहते हैं, इमरान खान साहब कब तक उनका साथ देते हैं, इमरान खान साहब इस मसलत पसंदी और इस मामले से कब तक बाहर निकलते हैं, और कब वो ये कहेंगे कि उस्मान बुज़दार नहीं रहेगा, और कब तक ये कहते रहेंगे कि उस्मान बुज़दार ही रहेगा। अब ये एक फ़ैसला कुन सूरत हाल में सारी सिचुएशन दाखिल होती जा रही है। कुछ मक़तूदर हल्के कुछ अहम शख्सियात ये तय कर चुकी हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए। अब तब्दील कैसे किया जाए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसके लिए सीक्रेट बेल्ट भी है, उसके लिए एतमाद का वोट भी है, उसके लिए पूरी एक एक्सरसाइज भी है। अगर थोड़ी सी डंडी, थोड़े से मेंबर अगर कहीं पे मार देते हैं तो पंजाब के अंदर जो अक्सरियत है वो अक़लियत में तब्दील हो सकती है, हुकूमत अपोजिशन में जा सकती है और अपोजिशन की हुकूमत भी बन सकती है। लिहाजा बड़ी एहतियात से ये सारा काम करने की ज़रूरत है। खिलाड़ी अपनी अपनी गेम सेट करके बैठे हुए हैं, अपने अपने मोरे जिस तरह वो चलने हैं वो सारा उसकी तैयारी कर चुके हैं, और ये भी तय कर चुके हैं, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए। हटाया किस तरह जाए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।
عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ 100% نہیں لیکن 99% وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں، وہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں، وہ اب جواب بھی دیتے ہیں، وہ اب بیوروکریٹس کو ڈانٹتے بھی ہیں اور وہ ان کی کلاس بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھی عمران خان صاحب کے آگے جواب بھی دیتے ہیں. اور ایک بڑی اس میں بریکنگ نیوز ہے کہ کسی حلقے کی طرف سے ایک تجویز آئی استعفیٰ دینے کی، تو اس پہ انہوں نے انکار بھی کیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک سچویشن ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تبدیلی کے آرکیٹیکٹس ہیں، جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. یہ ٹرانزٹ بڑے آسان اور سموتھ طریقے سے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں عثمان بزدار صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا ان کو تبدیل کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو آج بھی خفیہ اور بڑی تلمساتی قوتیں اور بڑی خفیہ قوتیں اور کچھ بااثر ترین شخصیات سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی سپورٹ کب تک شامل حال رہتی ہے، میڈیا ٹرائل آگے بڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سٹوری کو آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ فالو کرتے رہیں گے، چونکہ یہ خبر ہم نے دی تھی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جب کنکلوژن اور فائنل شکل ہو تو وہ بھی ہم ہی آپ سے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب. ناظرین، پرائم منسٹر کی ہدایت پر ان کے 15 اسپیشل اسسٹنٹ اور 5 ایڈوائزرز نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے. ایسٹس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی، بریکنگ نیوز کی شکل میں آپ سن بھی چکے، دیکھ بھی چکے. ابھی بھی میں ساتھ ساتھ گرافکس کی مدد سے شیئر کرتا جاؤں گا ساتھ ہی اپنی ویلاگ کے اندر، اپنی ویڈیو کے اندر، کہ کون کتنا امیر ہے، کس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں. لیکن مجھے اس پہ گھسی پٹی باتوں میں نہیں جانا. وہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا، ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے لوگ ایسٹس ڈکلیئر کریں، لیکن دیر آئے درست آئے والی بات ہے. ان کو پہلے دن ہی کر دینے چاہیے تھے جب انہوں نے اپنے عہدے سنبھالے تھے، ساتھ ہی یہ ایسٹس ڈکلیئر ہو جانے چاہیے تھے. لیکن مجھے چند سوال سامنے رکھنے ہیں پوری قوم کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے، ان کی ٹیم کے سامنے. اگر ہو سکے تو اس کا جواب پرائم منسٹر کو دینا چاہیے. سوالات کچھ یوں ہیں کہ ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے، ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم 22 سال کی آپ کی سٹرگل ہے، یہ 22 سال کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر اتنا زور آپ نے دیا ہے، کرپشن کے خلاف اتنی بات آپ نے شد و مت سے کی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے بارے میں مشکوک ہو چکی ہے اور مشکوک نظروں سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ شاید پاکستان دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے، چونکہ آپ نے کرپشن کا تذکرہ اتنی بار فرمایا ہے اور اس کا ورد اتنا کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر وقتاً فوقتاً اگر کرپشن کی نشاندہی ہوتی ہے، سکینڈلز سامنے اگر آ رہے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کا نیریٹو ڈیولپ کر دیا جائے کہ جی پرائم منسٹر تو بہت نیک ہیں، پرائم منسٹر تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جاتا، وہ کرپٹ نہیں ہیں، ان کے ساتھی کرپٹ ہیں. یعنی اس کا مطلب یوں لیا جائے کہ عمران خان صاحب خود کرپٹ نہیں ہیں لیکن کرپشن کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رسپانسبلٹی لیڈر کو لینی چاہیے، اور وہ کپتان رہے ہیں کرکٹ میں بھی اور اب بھی کپتان ہیں، اور کپتان کا رول کیا ہوتا ہے ٹیم میں یہ بخوبی وہ جانتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ایڈوائزرز کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں مثال کے طور پہ شہزاد قاسم صاحب ہیں، یہ امریکی نیشنل ہیں، زلفی بخاری صاحب یہ برطانوی نیشنل ہیں، شہباز گل صاحب امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں، تانیہ گروس کینیڈین اور سنگاپور کی نیشنل ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں تو دیسی آدمی لیکن وہ بھی چھپے رستم نکلے، وہ کینیڈین نیشنل ہیں. معید یوسف صاحب جو ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ مشیر ہیں وہ امریکی ہیں. اچھا، ندیم بابر صاحب بھی امریکی نیشنل ہیں. اچھا، اس میں ایک سوال تو عمران خان صاحب ہمیشہ سے آپ کرتے رہے ہیں کہ یہ ڈول نیشنل لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو اس پہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، ان کو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے
اہم ترین جو عہدے ہیں ان پہ فائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کو ذمہ داری ملی تو آپ نے اس ساری چیزوں کو وائلیٹ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن حلف نامہ آپ پڑھ لیں, جو لوگ نیشنلٹی لیتے ہیں, اور برطانوی بھی پڑھ لیں, اس میں کیا کیا شامل ہے اور کس طرح آپ کو وفاداری کا یقین دلانا پڑتا ہے اور کس طرح آپ اس ملک کے وفادار ہوتے ہیں. دوسری بات, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نیشنل ہے, امریکن نیشنل ہے یا برطانوی نیشنل ہے, جب بھی کبھی وقت آئے گا پاکستان اور برطانیہ کے حوالے سے, امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے یا کسی اور کنٹری کے حوالے سے جب بات ہوگی نیشنل انٹرسٹ کی, تو یہ لوگ کیا ڈیسیژن لیں گے, یہ کیا فیصلے کریں گے؟ پاکستان کے حق میں بات کریں گے, ان کے حق میں بات کریں گے, کیونکہ ان کے خلاف تو یہ جا نہیں سکتے, وہاں پہ ان کے ایسٹس ہیں, بچے ہیں, گھر ہیں. اور اچھا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پاکستان سے ان لوگوں کو اتنی محبت ہے, یہ وہاں پہ ساری اپنی مراد چھوڑتے, اپنی نیشنلٹی چھوڑتے اور پاکستان کو آ کے سرو کرتے اور پاکستانی قوم کی خدمت کرتے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب, یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے, پوری قوم آپ سے سوال کر رہی ہے, آپ کو اپنے مشیروں سے یہ سوال کرنا چاہیے. دوسری بات, یہ جس ملک کے اندر مشیر پائے جاتے ہیں, جہاں جہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے, وہاں پہ ایک ڈکلیریشن یہ جمع کرواتے ہیں اپنے پورے ایسٹس کا. وہاں پہ تو ایک ایک چیز کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. وہاں پہ جو ایسٹس ڈکلیئر انہوں نے کیے ہوئے ہیں, وہ امریکن جو ڈپارٹمنٹ ہے IRS, یعنی ان کا امریکہ کے انٹرنل ریونیو سروس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ جو گوشوارے جو ڈیٹیلز ان کی جمع ہیں, میری گزارش یہ ہوگی کہ ان تمام لوگوں کو پابند کیا جائے کہ یہ وہاں سے اپنے اپنے کنٹری سے لے کے آئیں, اور جس ملک کے اوپر یہ حکومت کر رہے ہیں, ہم جیسے خاکساروں کے ملک کے اوپر, وہاں پہ آ کے یہ قوم کے سامنے ساری تفصیل رکھیں تاکہ قوم جان سکے کہ ان کے اصل ایسٹس ہیں کیا. چلو, یہ ریکویسٹ بھی میرا خیال ہے کہ میری ذاتی تو ہے ہی, لیکن پوری قوم یہ جواب اس کا جاننا چاہ رہی ہے. پھر عمران خان صاحب, اس میں نان الیکٹڈ لوگ ہیں جس کے ذریعے آپ پوری گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ایڈوائزرز ہیں, آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹڈ لوگ بیچارے بے بس ہیں, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. نان الیکٹڈ ہی آپ کی کور ٹیم ہے, اور یہی لوگ ہیں جو جس کے ذریعے آپ حکومت چلا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اور جو 22 سال کی محنت سے آپ نے ٹیم اکٹھی کی, 22 سال تک سٹرگل کی, آپ تو 22 سال میں ہر سال ایک بندہ بھی کہیں سے ڈھونڈتے, تو 22 کم از کم اچھے لوگ میڈن پاکستانی آپ ڈھونڈ سکتے تھے, لیکن آپ کو تو ایک سال میں ایک بندہ بھی نہیں ملا, اور پھر مانگے تانگے کی وہ ٹیم بنا کے آپ گزارا کر رہے ہیں. اچھا, ان کے جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ تضادات ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ بہت سارے ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے ایسٹس کی تفصیل تو بتائی, لیکن ٹیکس کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دیا, اور اس کی تفصیل بھی سامنے نہیں رکھی. مثال کے طور پہ عبدالحفیظ شیخ صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نام, اپنے نام زمین جو ہے 20 M, پتہ نہیں 20 مرلہ ہے 20 مربع ہے, اچھا اہلیہ کے نام 103 M لکھا ہوا ہے. یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مربع ہے یا کچھ اور ہے. اچھا, اسی طرح مشیر خزانہ نے اپنی مرسڈیز E سیریز کی گاڑی کا ماڈل نہیں لکھا, اور اس کی قیمت صرف 5 ملین ظاہر کی, 50 لاکھ روپے. اچھا جی, پاکستانی مشیر خزانہ کے 7 غیر ملکی اکاؤنٹس میں 134 کروڑ اور 75 لاکھ روپے کے مساوی ڈالرز اور درہم ہیں, جبکہ دو پاکستانی بینکوں میں صرف اور صرف 25,000 روپے ہیں. جناب پرائم منسٹر, میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مشیر خزانہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا اتنے ہی ایسٹس ہیں؟ کیا ان کے بے نامی نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے اربوں روپے کی جائیدادیں نہیں ہوں گی؟ کیا اتنی ہیں جتنی انہوں نے بیان کر دی؟ چلو آگے چلتے ہیں. میں ایک دو سوال اور آپ کے سامنے رکھوں گا. حفیظ شیخ صاحب, ایک دھیلے کا 1 پیسے کا ٹیکس کا ذکر نہیں ہے ان کے پورے حساب کتاب میں. عاصم باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی گلبرگ گرین میں 5 کنال کا گھر ہے, DHA کراچی میں, DHA اسلام آباد میں رہائشی پلاٹس ہیں, DHA لاہور میں کمرشل پلاٹ ہے, جبکہ ریمیر خان اور بہاولپور میں زرعی اراضی بھی شامل ہے. ٹیکس کی تفصیل یہاں بھی نہیں ہے. معاون خصوصی شہباز گل صاحب بھی کہتے ہیں فالو کرتے ہوئے کہ گرین
गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में 39 लाख रुपए का रहायशी प्लाट है। हालांकि 39 लाख का रहायशी प्लाट वहाँ पे नहीं है, कीमत बहुत ज़्यादा है। 3,60,00,000 रुपए मलियत के फार्म हाउस का भी जिक्र है। ताम ख़रीदारी के हवाले से कोई उन्होंने आमदन के ज़राए ज़ाहिर नहीं किए कि किस तरह उन्होंने ये सारा कुछ किया, कहाँ से पैसा आया उस और कहीं से ट्रांसफ़र हुआ को मनी ट्रेल। ये वो साहब हैं जो हर शख्स से मनी ट्रेल मांगते हैं और बार बार मांगते हैं, सुबह शाम ट्वीट करते हैं, लेकिन अपनी जब मनी ट्रेल बताने की बारी आती है तो वो चीज़ों को मुबहम रखते हैं, बताते नहीं हैं। ज़राए आमदन और टैक्स की तफसीलात का भी कोई जिक्र नहीं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब हैं, उनके बेटे के नाम इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में 2 प्लाटों की कीमत बिलतरतीब 31 लाख और 29 लाख दर्ज की है, तमाम प्लाटों का साइज़ नहीं लिखा गया। याद रहे कि सेक्टर में 5 मरला के प्लाट की कम व बेश कीमत 90 लाख रुपए है। अच्छा जी, बाबर अवान साहब भी अपने टैक्स की कोई तफसील बयान नहीं करते। अच्छा, अब जनाब प्राइम मिनिस्टर ये वो शख्स हैं जिनको आपने अपनी एडवाइस के लिए, लॉ पे एडवाइस के लिए रखा हुआ है और बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर वो इस तरह की मुबहम सी चीज़ें देंगे तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और मैं एक गरीब सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं बाबर अवान साहब की जो प्रॉपर्टी उन्होंने शो की है, जो कीमत लगाई है अपने प्लाटों में, उस कीमत पे बल्कि 5-5 लाख रुपए ज़्यादा कर लें, उस पे ख़रीदने को तैयार हूँ। अगर ये सही है तो मैं उसका ख़रीदार हूँ। अच्छा, इसी तरह तानिया जो बाहर से आई हैं, डिजिटल पाकिस्तान को देख रही हैं प्रोजेक्ट को, उनकी पाकिस्तान में सिरे से कोई जायदाद ही नहीं है, कोई एक देले की उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। 82 लाख रुपए की पाकिस्तान में एक टोयोटा गाड़ी है जिसका मॉडल और दीगर तफसीलात लिखना उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा, जिसका एक देले का पाकिस्तान के अंदर स्टेक नहीं है, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तान से क्या दिलचस्पी हो सकती है, कितनी को दिलचस्पी हो सकती है? आपका जिस इलाके के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट स्टेक्स नहीं होते, अब वहाँ पे क्या इंटरेस्ट हो सकता है? यही तो वो रोना है जो हम रोते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब भी बीमार होते हैं बाहर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके वो स्टेक्स नहीं है जो उधर हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी यही जहाद की है और यही वो लोग हैं जिनके अंदर वो खुद फंस गए हैं। खैर, वो ये फरमाती हैं कि इनके पास 50 तोले सोना है, अमेरिका और बरतानिया में प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स अलग से हैं। उन्होंने अपने शोहर के साथ की तफसील भी लिखी है। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी बरतानिया में एक फ़्लैट के मालिक हैं जो कि बैंक के साथ मॉर्गेज की गई है। जुल्फी बुखारी सेक वेले लिमिटेड नामी एक कंपनी के भी मालिक हैं जिसकी मलकियत बरतानिया में 2 अपार्टमेंट भी हैं। जुल्फी बुखारी 4 कीमती गाड़ियाँ और पाकिस्तान में लैंड क्रूज़र के भी मालिक हैं। अब मुझे बताएं कि जुल्फी बुखारी साहब ने जो लिखा है वो दुरुस्त है? मैं सिर्फ जनाब प्राइम मिनिस्टर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ना तो इन लोगों ने कुछ टैक्स की तफसील लिखी है, ना ज़राए आमदन बताए हैं, ना अपनी फैमिलीज़ का कोई जिक्र किया है। ये तो एक मजाक है इस कौम के साथ। हमारा क्या कसूर है कि हमारे जब भी कहीं से हम 2 रुपए की तनख्वाह लेते हैं तो उसमें से टैक्स कटता है और वो टैक्स जबरन कटता है, यानी हमारे पास चॉइस नहीं है लेकिन कट जाता है। यानी हम सुबह उठते हैं और पानी का एक गिलास पीते हैं तो वहाँ से टैक्स का काम शुरू होता है। यानी पानी का गिलास उठाते हैं टैक्स देना पड़ता है, चाय का कप उठाते हैं टैक्स देना पड़ता है, वॉशरूम के अंदर आप जाते हैं टूथपेस्ट पकड़ते हैं टैक्स है, साबुन को हाथ लगाते हैं टैक्स है, पानी शावर खोलते हैं टैक्स है, बिजली ऑन करते हैं टैक्स है, आप बाहर जाते हैं दफ्तर जाते हैं वहाँ पे कुछ भी करते हैं टैक्स है। तो ये इतनी किस्म के टैक्स हैं और हर शख्स यहाँ पे दे रहा है। और ये जो एलीट क्लास आपने अपने दायरे में जमा की हुई है, इनको कौन पूछेगा, कब पूछेगा कि ये टैक्स क्यों नहीं देते? अगर देते हैं तो इनकी तफसील सामने आनी चाहिए, पूरी कौम के सामने रखें कि इन्होंने कितना टैक्स दिया है, कितना टैक्स दिया है। और सबसे बड़ी बात कि एक नैरेटिव खान साहब, अब मेरा ख्याल है हमें हकीकी तौर पे कौम को फेस करना चाहिए। इस नैरेटिव से लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि खान साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं, खान साहब तो बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दिए जा रहे। आपने अपनी मर्ज़ी से एडवाइज़र रखे हुए,
میرا خیال ہے ان ایڈوائزرز میں سے کوئی سلیکشن کسی باجوہ صاحب کی نہیں ہے، فوج کی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، ماسوائے ایک فوجی بیچ میں ہیں، وہ بھی آپ کی مدد ہی کر رہے ہیں، باقی سارے کے سارے ایڈوائزرز آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں۔ سی ایم پنجاب پہ آپ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں چینج نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ابھی تھوڑی سی کسر باقی تباہی کی رہ گئی ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ مکمل تباہ ہو جائے پھر اس کو چینج کیا جائے۔ چلو یہ خواہش بھی آپ پوری کر لیں۔ تو اس طرح کی اگر ٹیم آپ رکھیں گے تو اس کے ساتھ آئیڈیل گورننس کیسے دے سکیں گے، اس کے ساتھ احتساب کی بات آپ کیسے کریں گے، اس کے ایسی ٹیم کی موجودگی میں آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ پوری قوم کا احتساب جو کرنے نکلے ہیں، پوری اپوزیشن کا احتساب جو کرنے نکلے ہیں، ان کا احتساب آپ کس طرح سے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان تمام اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کے کیس نیب کو بھیجیں، ان کے گوشوارے چیک کروائیں، ان کی پراپرٹیز چیک کروائیں، ایسٹ بیونڈ مین کے سب پہ کیس بنتے ہیں، ورنہ آپ ایسا کریں، ایف بی آر کو کہیں کہ ان کی پراپرٹیز چیک کریں اور ان کی پراپرٹیز کو لوگوں کو کہیں کہ جتنی اماؤنٹ انہوں نے بتائی ہے اتنی اماؤنٹ کے مطابق وہ خریدنا چاہے تو وہ خرید لے۔ میرا خیال ہے آپ 2-4 لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں تو یہ جو جھوٹ کا ایک نظام ہے یہ سارا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان تمام کے تمام لوگوں کی بے نامی پراپرٹیز ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان کی اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈکلیریشن بس ڈکلیئر کر دیا، ایک عجیب و غریب ایسٹس کی تفصیل دے دی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایجنسیز بھی ہیں، کوئی 30-32 قسم کی ایجنسیز کو آپ لگائیں، آپ ان کے ایسٹس نکالیں، قوم کے سامنے لے آئیں، تضاد بیانی بھی لے آئیں، جو فیکٹس ہیں وہ بھی لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی۔ اور جس طرح احتساب کے معاملے کو آپ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح اپوزیشن کا آپ احتساب کر رہے ہیں، اس کا آغاز اگر اپنے گھر سے کر لیں تو یہ بڑا بہتر رہے گا۔ ورنہ عمران خان صاحب یہ فیکٹس جو ہیں، یہ جو حقائق ہیں، یہ جو خبریں ہیں، یہ جو تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، یہ آپ کا مستقل طور پر پیچھا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان کے اندر کرپشن کے آپ نے بڑے قصے سنے، عجب کرپشن کی گزب کہانیاں سنی، نواز شریف صاحب کے کارنامے، شہباز شریف صاحب کے کارنامے، حسن حسین کے کارنامے، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے کارنامے، بلاول صاحب تو ابھی خیر اس لسٹ میں اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہوئے، لیکن زرداری صاحب کے اور زرداری سسٹم کے کارنامے، شرجیل میمن کے کارنامے، ڈاکٹر عاصم کے کارنامے، لیکن شہباز شریف صاحب اور اس کی فیملی اس سارے معاملے میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ لیڈ لے گئی ہے، یعنی بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ یعنی زرداری سسٹم ہو یا زرداری کا کوئی اور سسٹم ہو یا اومنی ہو یا اس میں ملک ریاض صاحب کو بھی ڈال لیں، تمام سے بڑے آرکیٹیکٹ تو شہباز شریف صاحب نکلے ہیں۔ دیکھیں، نیب کی ایک رپورٹ حال ہی میں جاری ہوئی ہے جس میں ایک پاپڑ فروش منظور احمد کا ذکر ہے۔ وہ شریف فیملی کو دبئی، برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے شریف گروپ آف بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے 2007-2008 میں 1,60,86,435 امریکی ڈالرز منتقل کرتے ہیں، جبکہ منظور پاپڑ فروش کہتے ہیں بیچارے کا کسی شناختی کارڈ ہاتھ آ گیا ہے بڑے لوگوں کے، اس ایلیٹ کلب کے، تو اس بیچارے کا رگڑے نکال دیے۔ منظور پاپڑ فروش فرماتے ہیں کہ بیرون ملک تو کیا، وہ تو کبھی منڈی بریکے نہیں گئے، کبھی دوسرے صوبے میں بھی نہیں گئے۔ اگر اتنی رقم ان کے پاس ہوتی تو وہ پاپڑ فروخت کیوں کرتے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاپڑ کے اتنے مزیدار تھے، وہ شہباز شریف صاحب کھاتے تھے یا فیملی کا کوئی اور فرد کھاتا تھا، وہاں سے دوستی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ خیر، قومی احتساب بیورو نے شریف فیملی کے جو باقی تفصیلات ہیں اسی حوالے سے ریمیٹنس جو باہر سے آئی، یہ ٹی ٹی کا کاروبار کچھ عرصے سے چلا ہوا، انہوں نے قانون بنایا تھا اور اپنے لیے اللہ کے فضل سے وہ استعمال بھی ہوتا رہا۔ تو نیب تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق منظور پاپڑ فروش کے نام سے امریکی ڈالرز پر مشتمل 12 ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اچھا جی، جو پاکستانی روپوں میں 8,08,26,141 روپے بنتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق منظور پاپڑ والے کے نام سے ٹرانزیکشن 2007-2008 میں ہوئی۔
ट्रांजैक्शन सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। सलमान शहबाज को 9,07,015 जो पाकिस्तानी 6,29,75,524 रुपए बनते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक हमजा शहबाज को 1,67,980 जो पाकिस्तानी रुपयों में 1,01,24,155 रुपए बनते हैं। राबिया इमरान के अकाउंट में 2,40,920 जिनकी मलियत 1,70,83,696 रुपए बनती है। ये एक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जो सिर्फ मंजूर पापड़ फरोश के नाम से हुई है। इस तरह की कई ट्रांजैक्शंस हैं। ये टीटी का बेसिकली कारोबार इन बड़े लोगों ने शुरू किया है। कानून पहले बनाया कि जिनको टीटीज के जरिए बाहर से रकम आएगी उनकी रकम ब्लैक से वाइट हो जाएगी। तो ये वाइट करने का एक बड़ा धंधा माजी में चला, इतना धंधा चला, और इस पे ये कहते हैं कि लीगल कवर है, यानी कोई पूछ नहीं सकता। इसमें क्या हुआ है, दिलचस्प बात इसमें ये हुई है कि एक ऐसा शख्स जिसका पासपोर्ट नहीं बना, जो कभी लाहौर से बाहर ही नहीं गया, बैरून मुल्क तो क्या वो कहते हैं वो दूसरे सूबे में कभी नहीं गया, यानी आपने 2 नंबरी भी की है, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से की है। जरदारी साहब से घर पूछ लेते, उनका जरदारी सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं ओमनी ग्रुप के, वो बड़े माहिर हैं, उनसे कुछ तजावीज़ ले लेते, पूछ लेते, एडवाइस ले लेते। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बुरी तरह से ये जो मामला है इसमें शरीफ फैमिली और उनके लोग एक्सपोज हुए हैं। वो कहते हैं जी नकल भी अकल वाली होती है, लेकिन अकल तो खैर इनमें बहुत है, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं। पाकिस्तान में आर्स ट्रेडिंग, मैंडेट परचेजिंग, करप्शन और कमीशन का आगाज़ और उसके बानी होने का आज़ाद भी उनको हासिल है, लेकिन इसके बावजूद इतने ब्लंडर मुझे समझ नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह एक समझ आ रही है कि साहबदार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो बड़े भाई के लिए काम करते हैं। छोटे भाई ने भी अगर उनकी खिदमत हासिल कर ली होती या एक कोई वो भी सागदार रख लेते तो यकीन करें इस तरह के ब्लंडर कभी ना होते और वो कभी ना पकड़े जाते। लेकिन अफजाल भट्टी नामी एक शख्स उन्होंने घर रखा हुआ है, अपना शहबाज साहब ने भी, वो बेसिकली इनका सागदार ही है, उनके नाम पे बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं बाहर, तफसील बहुत जल्द आ रही है। तो उसने भी इसमें रोल प्ले नहीं किया। तो अजीबो गरीब एक कहानी नाज़िम थी जो आपके साथ शेयर करना बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी अमानत होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, अजब करप्शन की एक छोटी सी कहानी, तो आप इसको आगे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सलमियत के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर जो आबी ज़खायर के प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू क्यों नहीं होते, इन आबी ज़खायर के प्रोजेक्ट्स को रोक क्यों दिया जाता है, इनके खिलाफ साजिश क्यों की जाती है, आखिर बैरूनी साजिश ऐसे प्रोजेक्ट्स में कामयाब क्यों होती है, और पाकिस्तानी हमारे बोले वाले हैं जो इस पे इस्तेमाल होते हैं ये जानबूझकर इस्तेमाल होते हैं। चलो आम आवाम को छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया को भी छोड़ देते हैं, आम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या वो खुशी से इस्तेमाल होते हैं, जानबूझकर होते हैं, पैसे लेकर होते हैं, या क्यों वो ऐसा रोल अदा करते हैं कि अल्टीमेटली उनकी सरगर्मियों का फ़ायदा किसी और को और नुकसान पाकिस्तान को होता है। आज की इस वीडियो में इस बात का जायज़ा लेंगे कि एक अरसे के बाद, 60 की दहाई के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने अगर आबी ज़खायर को बनाने का फैसला कर ही लिया है, और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है दयामिर बादशाह डैम के स्टार्ट होने के साथ ही यदि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचते हैं, चेयरमैन वाबड़ा वहाँ पे पहुँचते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे इन्वॉल्व होती है, और जब फंड्स अरेंज हो जाते हैं पता चलता है कि चाइना भी इसमें इंटरेस्टेड है और इसके फंड्स अरेंज हो गए और अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। तो साथ ही साथ
کچھ پاکستان کے اندر جو باہر کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مروڑ اٹھنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوفناک خبر بھی آئی ہے ناظرین، وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور پروجیکٹ کی فیزیبلٹی سے لے کے اس پہ اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون لوگ اس میں نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جنہاؤ نامی سوشل میڈیا صارف جو چینی گورنمنٹ میں سپوکس مین کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بڑی تکلیف ہے۔ جو ہی پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بھارت نے اس حوالے سے 98 کروڑ روپے، یعنی 98 کروڑ روپے، جو پاکستانی 200 کروڑ روپے سے زائد رقم بنتی ہے، جاری کر دی ہے تاکہ پاکستان کہ سوشل میڈیا، انڈیا کے اندر سوشل میڈیا اور پوری دنیا کا جو سوشل میڈیا اس کے اندر اس پروجیکٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے آبی ذخائر کے خلاف مہم چلائی جا سکے۔ اچھا، اس میں آپ حیران ہوں گے، چلو انڈیا نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لے، وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو ہی انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا، پاکستان کے اندر سے اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے، یعنی سندھی قوم پرستی کا ایک لبادہ اوڑے چند لوگ سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو بڑا تکلیف دہ ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو وہ سازشیں ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، اور بھارت اس میں پیش ہے۔ وہ خود تو ڈیم کی سیریز بنا رہا ہے، ہمارے بارڈرز کے اوپر کئی متنازع ڈیم بنا رہا ہے، لیکن پاکستان جب ڈیم کی بات کرتا ہے، ڈیم بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ اس پہ اچھے جسد کا مظاہرہ کرے، وہ اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ اس پہ لگا دیتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 300 سے زائد این جی اوز ایسی ہیں جو کالا باغ ڈیم سمیت پاکستان کے اندر جتنے آبی ذخائر ہیں بڑے بڑے جو ڈیمز بننے جا رہے ہیں یا بن سکتے تھے، ان سب کے خلاف وہ پراپیگنڈا کے اندر مصروف ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ ہماری ایجنسیز کی رپورٹ ہے، میں کو اپنے پاس سے یہ بات نہیں کر رہا، ہماری ایجنسیز کی یہ رپورٹ ہے کہ 300 سے زائد این جی اوز ایسی ہیں جو باہر سے پیسے لیتی ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر اسی طرح پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں۔ لیکن پاکستان اس حوالے سے بھی دنیا کا یونیک ملک ہے اللہ کے فضل سے کہ یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کمپرومائز ہوتے ہیں، یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کے اوپر سیاست ہوتی ہے، یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کے اوپر کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں اسٹیٹ ڈنڈے کے زور پہ جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ہم کو پورا کرتی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس پروجیکٹ پہ جو مجموعی طور پہ لاگت آ رہی ہے اس پہ 14.6.5 ارب روپے اس کا مجموعی طور پہ تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ 8 بڑی کمپنیز ہیں جن کو کنسلٹنسی کا اس حوالے سے ٹھیکہ دیا گیا، 442 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے۔ اچھا جی، اس پہ 8 نہیں 12 کمپنیز شامل ہیں نیسپاک سمیت۔ اچھا، اس پروجیکٹ کے لیے جو زمین خریدی جا رہی ہے 175 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور جو متاثرین کی آبادکاری کے لیے استعمال ہوں گے 791 ارب روپے پاور حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے 480 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اچھا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کل ایک ٹویٹ سامنے آیا اس حوالے سے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 16,500 نوکریاں اس سے نئی پیدا ہوں گی، 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اس طرح ڈیمز کے نتیجے میں بجلی استعمال ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی چیپ ہوتی ہے، یعنی وہ آئل کی نسبت، فرنس کی نسبت یہ بہت زیادہ چیپ ہوتی ہے، اور اسی لیے شاید پاکستان میں بدقسمتی سے ایک مافیا نے ہمیں ہائیڈل کی طرف اس پہ ہمیں اس طرح پن بجلی گھر چھوٹے بنانے کی بجائے، بڑے ڈیمز بنانے کی بجائے، پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بجائے ہمیں فرنس کی طرف، آئل کی طرف، آئی پی پیز کی طرف وہ لے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا سرمایہ بھی ضائع ہوا، اور پاکستان کے عام صارفین جو ہیں وہ بجلی اس قدر مہنگی ہوگی کہ وہ استعمال سے بھی ان کے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس پہ 2-3 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈیم تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر کی بلندی
بلندی پر گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت سے 165 کلومیٹر اور چلاس سے 40 کلومیٹر دریائے سندھ کے نچلی طرف ہے۔ اچھا، واٹر کے مطابق ڈیم کی بلندی 272 میٹر ہوگی۔ اس کے 14 سپل وے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ اس میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی، جبکہ اس میں ہوا وقت 6.40 ملین ایکڑ فٹ پانی موجود رہے گا۔ اچھا جی، زراعت کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آبادیاں بڑی متاثر ہوں گی، لوگوں کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس میں شاہراہ قراقرم کا کچھ حصہ آ رہا ہے، وہاں پہ کچھ آبادیاں بھی اس میں آ رہی ہیں، لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک مکمل اس میں پیکج دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس پروجیکٹ کی ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ کئی سربراہان مملکت نے اس کا افتتاح کیا، وہاں پہ کئی تختیاں لگیں، وہ تختیاں وقت کے ساتھ ساتھ اترتی رہیں، کئی وہاں سربراہان مملکت گئے۔ نواز شریف صاحب نے 1998 میں اس کو شروع کرنے کا فائنلی فیصلہ کیا۔ 2006 میں جنرل پرویز مشرف نے اس ڈیم کی تعمیر کا دوبارہ اعلان کیا۔ شوکت عزیز صاحب بھی ایک دفعہ اس کا افتتاح کرائے۔ پھر 2011 میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے۔ 2008 میں ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامکس کونسل نے، جس میں چاروں صوبوں کے اور وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی فائنل اپروول دے دی تھی کہ جو اعتراضات تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے تھے۔ پہلی مرتبہ اس ڈیم کی جو فیزیبلٹی بنی وہ 1980 میں شروع ہوئی، اور 1980 کے آغاز میں اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد اس کی فیزیبلٹی بننا شروع ہو گئی، اور جو کمپلیٹ جب ہوئی 2004 میں اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہوئی۔ 2005 اور 2008 کے عرصے میں دوبارہ اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن پر کام شروع ہوا، اور اس کے بعد میں بتا چکا کہ اب 2020 آ چکا ہے۔ 2008 میں اس ڈیم کی لاگت جو تھی وہ $12 ملین تھی، اور ہمیں توقع یہ تھی کہ اس میں ایشین بینک، اس میں ورلڈ بینک، اس میں IMF اور اس میں آغا خان نیٹ ورک سرمایہ فراہم کریں گے، لیکن انڈیا نے فوری طور پہ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ڈیم کا معاملہ آگے نہ بڑھ سکا، اور جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب بھی اس پہ پیسوں کا رینج آلموسٹ ہو چکا۔ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساکر مسار صاحب نے بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور انہوں نے ایز اے چیف جسٹس کہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کے اندر آبی ذخائر پہ کام نہیں ہوا۔ تو 12 ملین سے زائد رقم انہوں نے بھی اس پہ اکٹھی کی، چندہ مانگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ تنقید کرتے، لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس شخص نے کم از کم اس میں حصہ تو ڈالا، ایک ایسے پاکستانی کچھ تو حصہ اس نے ڈالا، ایک غریب ملک کے طور پہ ان کا یہ حصہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی بات نہیں کرتے، انہوں نے بات بھی کی اور پریکٹیکلی اس کے لیے اس پہ حصہ بھی ڈالا۔ اچھا، اسی طرح گلگت بلتستان اور کچھ اور علاقے ایسے ہیں، ان کے بھی اس حوالے سے کلیمز ہیں۔ انڈیا اپنے طور پہ اس میں ایک کلیمٹ کے طور پہ ہمیشہ گھس آتا ہے، حالانکہ اس کا کلیم بنتا نہیں سرے سے۔ تو چائنا اب اس پروجیکٹ میں فرنٹ کے اوپر ہے، اور چائنا اس میں میجر کنٹریبیوٹر ہے۔ اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بیک فٹ پہ جائے گا۔ وہ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے، جتنا مرضی پیسہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے لیے لگا لے، لیکن اس کو اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوگا، اور پاکستان کا خوشحالی کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ پروجیکٹ 2028 میں مکمل ہوگا۔ میری جو اطلاع ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو شروع ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستان کی خوشحالی کے پروجیکٹس ہیں، جس پہ ماضی کے اندر کمپرومائز کیا گیا۔ ماضی کے اندر ایسے پروجیکٹس کو کمپرومائز اس لیے کیا گیا کہ جی فلاں کی مرضی نہیں ہے، فلاں کی مرضی نہیں ہے۔ اب اسٹیٹ نے یہ ڈیسیژن پرنسپلی لے لیا ہے کہ کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پہ ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھارت ابھی بھی
عالمی عدالت میں بھی جائے گا، بھارت اس پہ بہت زیادہ چیخیں بھی مارے گا، لیکن اس سارا شور کے باوجود پاکستان بہت بیٹر پوزیشن میں اب آ چکا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو بہت جلد کمپلیٹ کرے۔ یہ خوشحالی کا پروجیکٹ تھا ناظرین، میں نے سوچا کہ اس کے کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کیے جائیں اور انڈیا کو جو تازہ ترین تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے، اور اس میں آخر میں میسج یہ ہے کہ جس طرح انڈیا ہمارے اس خوشحالی کے پروجیکٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ بھی جاگتے رہیے، اس سازش کا، اس مہم کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وہ سوشل میڈیا پہ ہو، مین اسٹریم میڈیا پہ ہو، جہاں بھی ہو، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے خوشحالی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ اکبر ایس بابر جو پی ٹی آئی کے درینہ کارکن تھے اور پہلے ابتدائی ساتھیوں میں سے ایک تھے، وہ ایک عرصے سے پی ٹی آئی کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ اکبر ایس بابر کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے۔ اکبر ایس بابر کو جتنے ثبوت دیے گئے، جتنے کیسز بنانے کے لیے ان کو وسائل دیے گئے اور جتنے کیس کو پرسو کرنے کے لیے وسائل چاہیے تھے، وہ تمام کے تمام نون لیگ نے پرووائڈ کیے۔ اب اس سارے معاملے کا ایک الٹا ڈراپ سین اس شکل میں ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے جو گڑھا کھودا تھا، لگتا یوں ہے کہ نون لیگ اس میں خود گرنے جا رہی ہے۔ سکروٹنی کمیٹی نے نون لیگ سے بی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ثبوت اور دستاویزات اور تمام طرح کے جو ثبوت ہو سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کے، وہ مانگ لیے ہیں۔ اب نون لیگ کے پاس اس کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کچھ سالڈ چیز ہے، اور اب نون لیگ کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن یہ کیس ایک نیا موڑ اختیار کرنے جا رہا ہے، ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز لپیٹی جا سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور جرمانوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان ایسے ہیں، بہت سے پارٹی سربراہ ایسے ہیں جو نہ جیبیں کپڑوں کو لگواتے ہیں، نہ جیب میں پرس رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کا جو پرس ہیں وہ ان کے پرس ہیں، جو پوری قوم کے پیسے ہیں انہی کے پیسے ہیں، جو پوری قوم کے جیبیں لگی ہوئی ہیں انہی کی جیبیں ہیں، چونکہ جیبیں انہوں نے خالی کرنی ہوتی ہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کئی پارٹی رہنما ایسے ہیں، کئی پارٹی کے سربراہ ایسے ہیں جنہوں نے آگے ڈونیشنز کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ لنڈن میں کچھ لوگ ہیں، وہاں پہ وہ گیر کر ایک پارٹی کے سربراہ کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے، وہاں پہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ جی اگر آپ نے پارٹی لینی ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر زندہ رہنا ہے اور پارٹی کے اندر کو مقام حاصل کرنا ہے اور اگلی ٹکٹ لینی ہے، تو ابھی سے آپ انویسٹمنٹ شروع کر دیں۔ اچھا، یہ ایک پارٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ آلموسٹ تمام پارٹیز کی کہانی ہے۔ تمام سیاستدان جب باہر جاتے ہیں، اور خاص کر سب سے بڑا شکار ان پارٹیز رہنماؤں کا ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنی شناخت کے لیے، اپنی رسپیکٹ اور عزت کے لیے، اور اپنا ریلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے اس مافیا اور اشرافیہ کے ساتھ، وہ بیچارے بے دریغ پیسہ استعمال کرتے ہیں، بے دریغ پیسہ ان کو دیتے ہیں۔ وہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں، ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، اور چیکس بھی دیتے ہیں، اور آتے ہوئے ان سے اور بھی جو چیز یہ مانگتے ہیں وہ بیچارے دے دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں صرف عزت اور رسپیکٹ مانگتے ہیں، اور وہ بھی ان کو نہیں ملتی۔ اور یہ تمام کی تمام لوگ، ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، خاص کر ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، یہ باہر جب بھی جاتے ہیں یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اوورسیز کی جیبوں کے اوپر، جیبوں کو خالی کرنا اور ان کی جیبوں کا صفایا کرنا۔ تو بات چونکہ پارٹی فنڈنگ کی ہو رہی ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر بہت ساری پارٹیز، ان کے لیڈرز کو اربوں کروڑوں روپیہ آتا ہے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں، وہ ڈائریکٹلی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں
بہت سارے پیسے ایک دفعہ آئے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ بھٹو خاندان میں اس کی لڑائی چلتی رہی. وہ بھٹو صاحب کو بیسیکلی ایک ڈونیشنز تھی باہر سے، وہ سیدھی پارٹی اکاؤنٹ میں چلی گئی یا جمع کروا دی گئی، تو اس کے بعد پھڈا پڑا رہا کتنی دیر. تو اب بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے تو خیر ٹکٹ لگائی ہوئی تھی کہ ان سے جس نے ملاقات کرنی ہے اتنے لاکھ روپے دے گا تو ملاقات کرے گا، کام ہو یا نہ ہو. اسی طرح زرداری صاحب کا نیٹ ورک ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر سلسلہ چل رہا ہے. تو جو بھی آتا ہے بیچارہ وہ کہتے ہیں جی کیا لے کے آئے اور کیا دے کے جاؤ گے. تو ماضی کے اندر تو سچویشن یہ تھی کہ پارٹی رہنما پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے تھے، کچھ ملنے کے لیے اوورسیز جاتے تھے تو کسی کی گاڑی وہاں رکھوا لی جاتی تھی، کسی سے گاڑی لے لی جاتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب بھی چھپ چھپا کے یہ کام جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بڑا ٹیکنیکل کیس ہے. ابھی تک تو میں موریلٹی کی بات کر رہا تھا. الیکشن کمیشن میں مجھے لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی ان کو جان چھڑانا مشکل ہوگی اگر یہ صحیح طریقے سے کیس وہاں فیس کریں اور ان سے ثبوت ٹھیک طریقے سے مانگے جائیں اور وہاں پہ ان سے کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے تو یہ پارٹیز کالعدم ہو سکتی ہیں، پارٹیز کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، ان کے رہنماؤں کو جرمانے ہو سکتے ہیں. یہ تمام لاز موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ قانون ان غریبوں کے لیے ہے کہ جو بیچارہ بچہ 5 دن کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے، مجسٹریٹ صاحب بھیجتے ہیں ایک مزدور بچے کو اور 6 سال کے بعد اس کو رہائی ملتی ہے. اس ملک کے اندر ایلیٹ کلاس کو تو کوئی پوچھتا نہیں. اس لیے نون لیگ بھی جب تک زیر عتاب ہے تب تک ان کے کیسز اس طرح سے چلیں گے. جب ان کا معاملہ طے ہو جائیں گے کسی لیول پہ پھر یہ اس طرح کے کیس بند ہو جائیں گے، ٹکٹ چلنے بھی بند ہو جائیں گے. جس طرح شہباز شریف صاحب کے آپ پچھلے دنوں دیکھتے تھے حمزہ صاحب کی روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹس پڑھتی تھی، مریم صاحبہ کی روز تاریخ پڑھتی تھی، نواز شریف صاحب کی پڑھتی تھی. اب آج کل آپ ان کے ٹکر دیکھنے کو آپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے شرجیل میمن تک تو اب تمام کے تمام لوگ سکون میں ہیں، برف میں لگے ہوئے ہیں، مزے میں. تو یہاں پہ ایک سیزنل قسم کا احتساب اور سیزنل قسم کے کیسز اور سیزنل قسم کے پارٹی کے احتساب سے، یعنی احتساب بھی بالکل سلیکٹڈ ہے. جس طرح سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اسی طرح کا سلیکٹڈ احتساب چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا احتساب اگر اسی انداز میں چلتا رہا تو پھر تو نون لیگ کے لیے کہہ تو ہم رہیں کہ گڑھا جو کھودا تھا پی ٹی آئی کے لیے نون لیگ اس میں گر سکتی ہے. لیکن اگر سلیکٹڈ احتساب اسی طرح چلتا رہا، اس طرح کیسز چلتے رہے تو یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے کہ کیس کی جو روح ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق کس کو کتنی سزا ملے گی اس کے لیے ابھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن پارٹی فنڈنگ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، نون لیگ کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. کوئی ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں سرے سے، یا وہ دینا نہیں چاہ رہے یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. چونکہ گوشوارے آپ ہر سال جمع کرواتے ہیں اپنے بھی پارٹیز کے فنڈز کے حوالے سے بھی، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو اب میرا خیال ہے پاکستان کے اندر اس ڈاکومنٹیشن کی جب سے بات شروع ہوئی ہے، جب سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے چیک اینڈ بیلنس کی بات شروع ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں، ذاتی احتساب سے لے کے پارٹی احتساب تک. لیکن احتساب بہرحال ہونا چاہیے. اس میں نون لیگ اس گڑھے میں گرے یا پی ٹی آئی گرے یا پیپلز پارٹی گرے، کوئی بھی گرے، اس کو گرنا چاہیے. جو اس قابل ہے اس کو ضرور گرنا چاہیے، اور جو میرٹ کے اوپر ہے اس کو میرٹ کے اوپر رہنا چاہیے، اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا کیس کا آنے والے دنوں میں بڑا ایک ڈرامائی انداز میں فیصلہ ہوگا اور بہت سارے لوگ آپ کو اس میں نااہل ہوتے نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں مشکل میں پھنستے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آئی ٹی جو فیک اکاؤنٹ پہ بنتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے سسٹم کو ذرا چیک کیا جائے کہ زرداری صاحب کا ملک ریاض کے ساتھ کنیکشن کیا ہے. جس طرح کراچی بیریا ٹاؤن کی زمین جو سرکاری زمین دے دی گئی اس کے بارے میں جو تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ کوئی 4-5 ہزار ارب روپے کی کاری زمین دی گئی ہے. ملک ریاض صاحب کے بیریا ٹاؤن کے 2 لوگ، ایک علی ریاض ملک صاحب ہیں اور ایک مشتاق نامی شخص ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایان صاحبہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی تھی تو ان کے آگے ایک صاحب بیگ پکڑ کے آگے کے چل رہے تھے
جو اس وقت لڑائی میں نظر آ رہے ہیں وہ مشتاق صاحب ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ زرداری سسٹم کی یہ کہانی ہے، زرداری سسٹم کام کس طرح کرتا ہے اور کراچی کے اندر یہ انڈر ورلڈ طرز کے اوپر کس طرح پیسے کی کلیکشن ہوتی ہے، کس طرح ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کس طرح ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اکاؤنٹ کے اندر یہ چلا جاتا ہے۔ زرداری سسٹم مختلف حکومتیں آتی رہیں لیکن یہ کام کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے، یعنی یہ سسٹم کبھی متاثر نہیں ہوا۔ نیب نے بہت زور لگا کے دیکھ لیا، ایجنسیز نے بڑا زور لگا کے دیکھ لیا اور اس پہ پوری فیڈرل حکومت لگی ہوئی ہے، پوری ایف آئی اے لگی رہی، جی آئی ٹی بنی، لیکن زرداری سسٹم کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ بس کچھ نام چینج ہوتے رہے، کریکٹرز چینج ہوتے رہے، کچھ ڈرائیورز کی جگہ دوسرے ڈرائیوروں نے لے لی جن کے نام فیک اکاؤنٹ سے، کچھ خانساموں کی جگہ دوسرے خانساموں آ گئے، کچھ ذاتی جو ملازم تھے کلاس 4 کے ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے، شناختی کارڈ اویلیبل ہوتے رہے، ان کے اکاؤنٹس اس کے نام سے کھلتے رہے، پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے اور پیسے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ جاتے رہے۔ لیکن آج اس کا ایک سب سے جو دلچسپ حصہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ فیک اکاؤنٹ کی کہانی صرف کہانی نہیں ہے۔ پوری کہانی تو اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو مجھے کئی روز لگیں، کئی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی چھوٹی سی ایک سٹوری تو خیر بہت بڑی ہے لیکن چھوٹا سا اس کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حصہ کچھ یوں ہے کہ اچانک جی آئی ٹی جو فیک اکاؤنٹ پہ بنتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے سسٹم کو ذرا چیک کیا جائے کہ زرداری صاحب کا ملک ریاض کے ساتھ کنیکشن کیا ہے۔ جس طرح کراچی بیریا ٹاؤن کی زمین جو سرکاری زمین دے دی گئی، اس کے بارے میں جو تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ کوئی 4-5 ہزار ارب روپے کی زمین بنتی ہے جو سرکاری زمین دی گئی ہے، اور بہت کم زمین ہے جو بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ نے دونس دھاندلی رو انوار کو استعمال کر کے دھمکیاں اور بندے مار کر جو خریدی وہ بہت کم ہے، اور ٹوٹل جو بیریا ٹاؤن کا سائز ہے وہ اب بھی آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ایس ایچ او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی سی تک تمام لوگ ملک ریاض صاحب کی مرضی سے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ کہانی تو اپنی جگہ کہ 400 ارب روپے کی اسیسمنٹ ہوئی، اسیسمنٹ کیسے ہوئی، 21 جج صاحب نے کی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ٹھپا لگا دیا، اور ٹھپا لگانے کے بعد ملک ریاض صاحب ایک طرح سے سیکیور ہو گئے، اور ان کی باقی جو ہزاروں بلینز روپے کی زمین اور باقی چیزیں تھیں وہ ایک طرح سے جسٹیفائی ہو گئی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کیس کو ری اوپن کیا جا رہا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے کہانی ہے۔ میں آپ کو اس کا کرکس بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے معاملے کو جب پروب کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے 3 ڈائریکٹرز ہیں، بینا ریاض ملک اور ملک ریاض اور علی ریاض ملک۔ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ پھر ٹیم آگے چلتی ہے، مزید پروب کرتی ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو سگنیٹری ہیں ملک ریاض صاحب کے بیریا ٹاؤن کے 2 لوگ، ایک علی ریاض ملک صاحب ہیں اور ایک مشتاق نامی شخص ہیں۔ اچھا، علی ریاض کے اوپر ظاہر ہے کسی کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مشتاق صاحب کون ہے؟ مشتاق صاحب کا پتہ کرنا شروع کیا، اس کا شناختی کارڈ نکالا تو پتہ چلا کہ اس کا جو پیدائش کا جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہ بلاول ہاؤس ہے۔ اس پہ سارے لوگ حیران بھی ہوئے، انویسٹیگیٹر نے سر پکڑ لیا کہ یہ کون سے مشتاق صاحب ہیں جو بلاول ہاؤس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا شناختی کارڈ نکالا، باقی چیزیں دیکھی تو پتہ چلا کہ موصوف صدر پاکستان جب زرداری صاحب تھے ان کے ڈرائیور رہے ہیں، سرکاری ڈرائیور 5 سال ایوان صدر میں یہ موصوف مقیم رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور دیکھا گیا کہ جی اب یہ ڈرائیور بن گئے ہیں، پیدا یہ بلاول ہاؤس میں ہوئے ہیں، سگنیٹری یہ بیریا ٹاؤن کے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھا گیا، پتہ چلا کہ یہ مشتاق صاحب وہی ہیں جو اومنی گروپ، جو ایک زرداری سسٹم ہے، اس کے 2 جہاز ہیں، ان جہازوں میں 81 بار انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ سفر فرمایا۔ اس پہ سارے لوگ حیران ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بندہ بڑا زبردست اور بڑا قیمتی اور بڑا
اہم آدمی ہے جو زرداری صاحب کے ساتھ 81 مرتبہ سفر کر چکا ہے. خیر وہ اومنی کے جو دونوں جہاز ہیں ان کے نام بھی بڑے دلچسپ ہیں. ان دونوں جہازوں میں بلاول صاحب نے کتنی بار سفر کیا, بختیور صاحبہ نے, زرداری صاحب نے. یہ الگ ایک کہانی ہے کہ وہ دونوں جہاز اس فیملی کے لیے کتنے استعمال ہوئے. وہ انویسٹیگیشن کے ان اوراق اور ان فائلوں کے اندر ساری حقائق اس کے موجود ہیں, کون کون لوگ کب کب سفر کرتے رہے. خیر 81 مرتبہ مشتاق صاحب ان زرداری صاحب کے ساتھ سفر بھی کر چکے. پھر اس کے بعد مزید تھوڑی سی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ایان صاحبہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی تھی تو ان کے آگے ایک صاحب بیگ پکڑ کے آگے کے چل رہے تھے جو اس وقت لڑائی میں نظر آ رہے ہیں, وہ مشتاق صاحب ہیں. تو مشتاق صاحب ایان علی کے ساتھ بھی نظر آئے, زرداری صاحب کے ساتھ 81 مرتبہ سفر کر چکے, ایوان صدر میں یہ ڈرائیور ہیں, بلاول ہاؤس میں پیدا ہوتے ہیں. پھر زرداری صاحب کو جب بلوایا گیا, میں وہ اب اندر کی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بلاول زرداری صاحب کو جب JIT میں بلایا گیا تو ان کو بہت سارے سوالوں کے ساتھ جب یہ سوال کیا گیا تو اس پہ وہ بھرم بھی ہوئے, ناراض بھی ہوئے. ان سے پوچھا کہ یہ مشتاق صاحب کون ہیں, تو انہوں نے کہا جی میرے فزیو ہیں. خیر پھر اس سے مزید آگے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی ان کے کوک ہیں اور یہ کھانا وانا پریزی کھانا ان کو بنا کے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں. خیر یہ حضور پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی طرز پہ یہ سسٹم ہے, اور یہ سسٹم اتنا آسان نہیں ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تفتیشی اور تمام جو لوگ اس کو دیکھتے رہے, انویسٹیگیٹر, وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے رہے اور اس پہ زرداری صاحب بڑے خفا بھی ہوئے, بڑے ناراض بھی ہوئے. اور زرداری صاحب نے جتنی خوش دلی اور جتنی دریا دلی کے ساتھ بیریا ٹاؤن کو کراچی میں جگہ دی, اور جس طرح ملک صاحب وہاں پہ امپائر کھڑی کرتے اور محل پہ محل بناتے اور بلڈنگز پہ بلڈنگز بناتے آگے بڑھ رہے ہیں, اور آگے بہت آگے تک وہ ان کا ایریا چلا گیا. چونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اور سپریم کورٹ کی اسٹیمپ اور جسٹیفیکیشن کے بعد دن رات بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ نے اتنی تیزی کر دی ہے, اتنا تیز کام کر دیا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پہلے وہ اتنی تیزی سے آگے زمینوں کو نہیں گھیر رہے تھے, اب وہ دن رات انہوں نے ایک کر دیا ہے. اب اس پہ بھی پاکستان کے مقتدر حلقے, پاکستان کے بڑے برینز اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص کر جو JIT کے لوگ تھے, خاص کر جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, وہ سر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالت کا 400 ارب روپیہ اپنی جگہ, لیکن ملک صاحب تو 10,000 ارب تک ہاتھ پھیر چکے ہیں. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ خزانے کو اگر اس طرح ہی لوٹا گیا اور جس طرح لوٹا جاتا رہا ہے, اسی طرح یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں, تو پھر عمران خان نئے پاکستان کی بات کریں یا پرانے پاکستان کی بات کریں, یا ایک نہیں دو پاکستان کی بات کریں, یا نیشنل نیریٹو کی بات کریں, یا کرپشن کے خلاف نیریٹو کی بات کریں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زرداری صاحب صحیح تو کہتے ہیں کہ نیب کی کیا مجال کہ نیب مجھے پوچھے, صحیح بات کرتے ہیں, وہ مجال تو ہے ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ نے 3 سال کے لیے آنا ہے, پھر ہم نے تو ہمیشہ رہنا ہے. اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات بھی وہ کرتے ہیں. لیکن زرداری صاحب شاید بھول جاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی بڑے امپورٹنٹ شخص تھے, دنیا سے چلے گئے, لیکن کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. انہوں نے بھی چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, سب نے چلے جانا ہے, اور ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا. یہ بلینز روپے یہاں ہی پڑے رہنے ہیں, مختلف بینکوں کے اندر, گھروں کے اندر. یہ پیسہ ادھر کا ادھر ہی پڑا رہنا ہے. آج کی یہ کہانی میرا خیال امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں. اور یہ کہانی وہ کہانی نہیں ہے جو مفروضہ ہے, یہ اندر کی وہ کہانی ہے جو سچ ہے. اور اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں جو زرداری صاحب کے گرد اور زرداری سسٹم کے گرد گھومتی ہیں, جس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ سے شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.